دوستو گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے ایک سائنس کے ایک فلاسفر ہی کہنا چاہیے اس کو ٹی ایس کون نے سائنس میں تبدیلیاں کس طرح سے آتی ہیں اس نے ایک میکینزم جو دیا تھا. اس میکینزم کے تحت بعض اصطلاحیں، بعض ٹرمنالوجیز، نارمل سائنس، ریولوشنری سائنس اور پیراڈائم، ان کا تعارف کرایا تھا اور ان کے حوالے سے اس نے اس میکینزم کو ڈیولپ کیا تھا اور متعارف کرایا تھا. لیکن یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ کون 1960 میں نمودار ہوا، یعنی اس کی جو کتاب تھی وہ منظر عام پر آئی. 1960 سے پہلے سائنس کے نتیجے میں جو تباہی، بربادی اور مصیبتیں انسانیت نے جھیلی تھیں، بالخصوص سیکنڈ ورلڈ وار میں جب ایٹم بم بنا اور ایٹم بم کے ذریعے سے انسانیت تباہ ہوئی، اس کے پس منظر میں عوام کے اندر یہ شعور جاگا تھا کہ سائنس جو کہ اتنی ایک اہم انٹرپرائز بن گئی ہے، ایک اہم ڈسپلن بن گئی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں انسانیت اتنی شدید قسم کی تباہیوں سے بھی دوچار ہو سکتی ہے. تو لوگوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ ہمارا یہ پیسہ، ہماری رقم خرچ ہوتی ہے سائنس کے ڈیولپمنٹ کے اوپر، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ سائنس کر کیا رہی ہے، سائنس کی پالیسیاں کیا بن رہی، کیا بنایا جا رہا ہے، کیا بننے والا ہے سائنس کے اندر. تو ہمارا کچھ عمل دخل ہونا چاہیے. ہمارے عمل دخل سے مراد یہ ہے کہ جو سائنس میں جو لوگ پالیسی میکر ہوتے ہیں کسی کنٹری کے، ان کو جو مختلف پروسیس سے گزر کر پہنچتے ہیں، تو ان کو معلوم ہونا چاہیے، وہ ان کے سامنے بات رکھی جائے کہ سائنس میں اب کیا کرنا ہے، فنڈنگ کن کاموں کے لیے کرنی ہے. کوئی اس طرح کی ڈیمانڈ ایک عوام کی طرف سے آنے شروع ہوئی تھی. لیکن اس کے لیے سائنسداں تیار نہیں تھے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ عوام جو ہیں وہ سائنس کی حکمتوں کو سمجھ نہیں پائیں گے، سائنس میں ہم کیوں کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کے بس کی نہیں ہے. یہ بالکل صورتحال ایسی ہی تھی جیسے ارسطوٹل نے کہا تھا کہ صرف فلاسفرز ہی حکومت چلا سکتے ہیں یا سیاسی نظم کسی کنٹری کا، کسی قوم پر چلا سکتے ہیں. اسی طرح سے سائنسدانوں کا یہ خیال تھا کہ سائنسدانوں سائنس کو عوام نہیں بلکہ یہ مخصوص طبقہ، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اشرافیہ ہی اس کو سمجھتا ہے، ایلیٹ جو طبقہ ہے کسی مملکت کا، کسی قوم کا، وہی اس کو سمجھ سکتا ہے. یہ انہوں نے لاجک دی تھی. لیکن جب کون نے یہ پیش کیا اپنا میکینزم، تو انفیکٹ ہوا یہ کہ الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ کون نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ سائنس کی جو غلطیاں ہو سکتی ہیں اس کا اپنا ایک انٹرنل میکینزم ہے. جو تبدیلیاں سائنس میں آتی ہیں اس کا اپنا ایک انٹرنل میکینزم ہے جو خود بخود بروئے کار آنے لگتا ہے اور اس کے نتیجے میں سائنس کی غلطیاں بھی شاید معلوم ہو جاتی ہیں. تو اس کو الگ سے کوئی میکینزم ڈیولپ کرنے کی، یعنی سائنس سے باہر سے کچھ ایجنسیز کو انوالو کرنے کے لیے کی ضرورت نہیں ہے. تو چنانچہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیسیکلی کون جو تھا وہ اشرافیہ اور ایلیٹ یعنی سائنسدانوں ہی کو سپورٹ کر رہا تھا. یہ اس کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے جس یونیورسٹی میں وہ تھا موجود، اس میں ایک بہت بڑا پروگرام، خاص طور سے جس کو شاید کہا گیا کہ سائنس، جنرل ایجوکیشن ان سائنس، میں اس کو پوری جو گروپ تھا اس کا ممبر بنا دیا گیا اور اس سے کہا کہ وہ عوام کو سائنس کے بارے میں بتائے، سائنس کو پاپولرائز کرے اور سائنس کے جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو بتایا جائے کہ کس طرح سے یہ قوموں کے عروج کا باعث بن سکتے ہیں، قوموں کو ڈومینیٹ کر سکتے ہیں اور عوام کی جس ملک میں یہ سائنس ڈیولپ ہوگی اس ملک میں گویا کہ پورے اقوام عالم میں ایک بڑا مقام دلا سکتے ہیں. تو یہ کام سپرد کیا گیا اس کے کہ وہ طلباء میں سائنس کا تعارف کرائے اور یہ بتائے کہ سائنس کتنی اہم ہے، اور وہ تاکہ اس کی مخالفت چھوڑیں اور اس کو سپورٹ نہ کریں اس ویو کو کہ سائنس شوڈ بی اوپن ٹو پبلک کو اوپن ہو، اس کو بھی اس پوائنٹ آف ویو کو سپورٹ نہ کریں. اور چنانچہ اس زمانے میں جسے کہتے ہیں نا کہ ہائی سائنس یعنی ہائی ٹیکنالوجی بیس سائنس ڈیولپ کرنے کی کوشش کی گئی. اور جیسے بتایا گیا کہ ایکسلریٹرز ڈیولپ ہوئے اور یہ کہا گیا کہ ان طلباء کو دکھایا جائے کہ دس از دی کائنڈ آف سائنس دیٹ وی آر گوئنگ ٹو پروڈیوس ان فیوچر، اور یہ آپ کا اس میں کے اندر رول ہوگا. تو گیا ایک قسم کا فیسینیشن طلباء کے اندر، اسٹوڈنٹس کے اندر
یہ کوشش ہوئی ان کی، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ اس کی مخالفت نہ کی جائے اور اس کو اوپن کرنے کی جو ڈیمانڈ چل رہی تھی وہ نہ کی جائے۔ اب دیکھیے ہوا یہ کہ اس کے جو سائنس کے سلسلے میں جو میکینزم کون نے پیش کیا تھا، اس سے غلطی یہ ہو گئی کہ اس نے جو میکینزم یعنی جو نارمل سائنس اور ریولوشنری سائنس اور پیراڈائم کے جو تصورات پیش کیے، یہ سب کے سب انٹرنل ٹو سائنس تھے، یعنی سائنس ہی سے متعلق تھے۔ اس نے ان تمام ممکنہ فیکٹرز کو جو کہ بیرون سائنس ہو سکتے تھے ان کو اس نے اگنور کیا، اس نے اس کو ٹیک اپ نہیں کیا۔ یعنی جو سوسائٹی کے اندر بہت سے فیکٹرز ایسے ہو سکتے ہیں جو کہ سائنس کو کوئی شکل دینے میں معاون ہوتے یا کوئی رخ متعین کرنے میں معاون ہوتے، ان کی طرف سے توجہ نہیں دی۔ چنانچہ اس نے نان سائنس جو علوم تھے، نان سائنس جو ڈسپلن تھے، ان کے لیے ایک روم اوپن کر دیا، بلکہ چھوڑ دیا کھلا ہوا کہ وہ سائنس کے جو مختلف تبدیلیاں سائنس میں آتی ہیں اس میں نان سائنس فیکٹرز کو تلاش کریں۔ ظاہر ہے کہ یہ ڈیلیبریٹلی تو نہیں ہوا ہوگا، لیکن انفیکٹ اس نے اس کو توجہ نہیں دی، اور اس کے نتیجے میں پھر یہ جو سائنس اسٹڈیز کا پروگرام شروع ہوا۔ یہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے، بلکہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب کون نے اسٹرکچر آف سائنٹیفک ریولوشن لکھی، اس کے کچھ ہی سال بعد یہ سائنس اسٹڈیز کا پروگرام بھی شروع ہو گیا، اور لوگ میدان میں آ گئے کہ ہمیں نان سائنس جو ڈسپلن ہے ان کا رول، سوسائٹی کا رول ان شیپنگ سائنس، اس کی بھی ضرورت ہے، اس کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے گویا کہ شروع ہوا۔ اب آپ اس میں ایک بات اور یہ خیال رکھیں کہ میں نے جیسا عرض کیا کہ نان سائنس جو ڈسپلن تھے ان کا رول اس میں شروع ہوا، اور اس وقت یہ گویا کہ اتنا پرانا ہے۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بڑی اہم ہے، ایک اور شخصیت بڑی ان کی کنٹمپریری بڑی اہمیت کے حامل تھی، اس کا نام تھا پال فیریبین۔ پال فیریبین بھی یہ گویا کہ لاجیکل پازیٹیوسٹ کا تو مخالف تھا، اور کچھ دن تک شاید وہ پاپر کے ساتھ بھی رہا، لیکن الٹیمیٹلی ہی ڈپارٹڈ۔ اور اس نے کچھ جو بات اس نے بڑی انٹرسٹنگ ایک بات کی، اس نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا ٹائٹل تھا اگینسٹ میتھڈ، یعنی میتھڈ کے خلاف۔ کہنا اس کا یہ تھا کہ سائنس میں کوئی میتھڈ، جس کو ہم کہتے ہیں سائنٹیفک میتھڈ، کوئی سائنٹیفک میتھڈ کام نہیں کرتا، کوئی سائنٹیفک میتھڈ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ کام ہونا ہوتا ہے، اس کے الفاظ تھے ایوری تھنگ گوز، ہر طریقے سے جس طرح ممکن ہوتا ہے کام ہوتا ہے اور رزلٹ سامنے آ جاتے ہیں۔ اس نے کہا سائنٹیفک میتھڈ کی کوئی زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے، جو بھی ڈسکوریز ہوتی ہیں، جتنے بڑے بڑے سائنسداں ہیں انہوں نے کبھی بھی سائنٹیفک میتھڈ کو، جو سو کالڈ سائنٹیفک میتھڈ ہے، یعنی ایکسپیریمنٹ، آبزرویشن اور انفرنس، یعنی موٹے موٹے جو اس کے جو پیرامیٹرس ہیں، کبھی ان کو فالو نہیں کیا۔ جیسے حالات ہوتے ہیں اس کے حساب سے لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں۔ تو اس کا کہنا یہ تھا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سائنٹیفک میتھڈ کو فالو کرتے ہیں تو گویا یہاں پر توجہ رزلٹ کی نہیں ہوتی، بلکہ اس میتھڈ کی طرف توجہ ہوتی ہے، یعنی جو ہماری عقل نے اس کو ڈیولپ کیا ہے۔ رزلٹ سائنس کی کامیابی کی طرف توجہ نہیں ہوتی، بلکہ اس میتھڈ کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ فیریبین کا کہنا یہ تھا کہ اس کے نتیجے میں رزلٹ یا تو آتے نہیں ہیں یا پھر دیر سے آتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ میتھڈ نہیں ہوتا، بلکہ ایک قسم کی انارکی ہوتی ہے، جسے کہتے ہیں ایپسٹیمولوجیکل انارکی، یعنی سائنس کے اندر، سائنس کے آپریشن میں، سائنس کی گروتھ میں ایک قسم کی ایپسٹیمولوجیکل انارکی ہے، میتھڈ نہیں ہے۔ اور یہ ایپسٹیمولوجیکل انارکی ہی شاید انسانوں کو فیور کرتی ہے، ہیومن فرینڈلی یہی ہے، تاکہ یعنی اصل بات توجہ رزلٹ پر رہے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے آئے، چاہے سائنٹیفک میتھڈ کے ذریعے سے آئے یا سائنٹیفک میتھڈ سے ڈپارٹ کرنے کے نتیجے میں آئے۔ تو اس نے جو بات کہی کہ میتھڈ ڈزنٹ ایگزسٹ، میتھڈ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس نے باقاعدہ یہ کوشش کی کہ سائنسدانوں اور مذہبیات کے عالم اور جناب جادوگروں، ان سب کو بلا کے ان کا ایک آپس میں انٹریکشن کراتا، اور ہی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ تھنگ کہ واقعی ہوتا کیا ہے، یعنی سائنس کہاں تک میتھڈ کو فالو کر پاتی ہے، اور کیا کوئی میتھڈ نان سائنس جو ڈسپلن ہے ان میں بھی ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اچھا، یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے، جب فیریبین یہ کہتا ہے کہ کوئی میتھڈ ایگزسٹ نہیں کرتا،
تو جو کائنات ہے یا جس چیز کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں وہ تو ایز اے میٹر آف فیکٹ بہت ہی منضبط اور بہت ہی کوہرنٹ ہے، لیکن اس کو جاننے کا طریقہ جو ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ کوہرنٹ ہو اور منضبط ہو۔ اس کا کہنے کا مطلب تھا دی ورڈ دیٹ وی آر اسٹڈیئنگ، دی آبجیکٹ وی آر اسٹڈیئنگ، وہ تو اس کے اندر تو کچھ چیزیں موجود ہیں جو کہ جس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہیپیزرڈ ہیں، لیکن ان کو جاننے کے، ان کو جاننا، ان کو کھوجنے کے جو طریقہ ہے، ہم اس باؤنڈری جو پرووائڈ کی گئی ہیں یا جو کنسٹرکٹ کر دی گئی ہیں سائنٹیفک میتھڈ کے نام پر، یہ جو ہے یہ بہت زیادہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ ایک دوسرا نقطہ نظر تھا، یعنی جو کہ فریمین نے پیش کیا، بہت انٹرسٹنگ ہے نقطہ نظر اور بڑا ریولیوشنری قسم کا بھی ہے، لیکن اس پر بہت زیادہ کام آگے ہوا نہیں ہے۔ ایز اے میٹر آف فیکٹ اب بھی لوگ سائنٹیفک میتھڈ ہی کو ترجیح دیتے ہیں کہ دیر از اے میتھڈ وٹ از کالڈ سائنٹیفک میتھڈ، لیکن یہ بھی بات حقیقت ہے کہ کچھ لوگ سائنس میں کام کرتے کرتے سائنٹیفک میتھڈ کے تحت ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سم ٹائم دی سائنٹیفک میتھڈ جو ہے وہ آبسٹرکشن پیدا کر دیتا ہے، اور کچھ اور نئے طریقے سے آدمی جب کرتا ہے کام تو پھر وہ ہی ریچز دی کنکلوژن یا وہ نتیجہ اخذ کر لیتا ہے۔ جیسا کہ کسی پچھلے لیکچرز میں ہم نے بات کی تھی کہ سم ٹائم انٹیوشن پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول، ظاہر ہے کہ انٹیوشن سائنٹیفک میتھڈ کا حصہ نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ دنیا ایسی ہے اور اس پر مختلف انداز سے کام ہوتے رہیں، اور اب انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ہم دیکھیں گے کہ اس کے جو اور پہلو ہیں سائنس اسٹڈیز کے، جو دوسرے پہلو ہیں ان پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، اور اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ ہمارا اور آپ کا سب کا حامی و ناصر ہو۔